اب بھی اس کو بہت ضروری کانفرنس کے سلسلے میں آنا پڑا، ورنہ نہ جانے وہ کب آتا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے وہاں گئے یوسف صاحب نے اس کی خوب برین واشنگ کی، جس کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ وہ تو اگر انظر اس کی گاڑی سے نہ ٹکراتی تو اس نے خاموشی سے کام نمٹا کر واپسی کی راہ پکڑ لینی تھی۔ نہ جانے اس روز اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ 12 سال بعد یوں اچانک اپنوں میں واپس آ گیا۔ کچھ دل کی مرضی اور پھر یوسف صاحب کے کہنے پر زرار نے اس رشتے کو ایک موقع دینے کا سوچا۔ یوسف صاحب نے اسے انظر کو دیکھنے، سمجھنے، کوئی فیصلہ کرنے کو کہا تھا۔ وہ کب تک یوں ہر چیز سے بھاگ سکتا تھا؟ رات کی سرد ہوا کا جھونکا آیا تب وہ چونکی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، شام کب کی ڈھل چکی تھی۔ مغرب سے قبل وہ کچھ دیر سستانے کے لیے اوپر چھت پر لگے جھولے پر آ بیٹھی تھی۔ وقت گزرنے کا اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ میرون سویٹر کے بازوؤں کو نیچے کرتے اس نے اپنے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو حرارت بخشنی چاہی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی کہ چھت کے کھلے دروازے سے اندر آتے زرار کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ خاص نہیں۔ تم ٹھیک ہو؟ یعنی اب تمہارا پاؤں ٹھیک ہے؟ کل فارم ہاؤس سے واپسی تک اس کے پیر پر ہلکی ہلکی سوزش باقی تھی۔ صحیح ہے، ایک نظر پاؤں کو دیکھتے کہا۔ یہ تمہارے لیے۔ زرار نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا گفٹ بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کس لیے؟ اس نے بیگ کو دیکھتے کہا۔ کل سرکہ کے ساتھ تمہارا تجربہ دیکھتے خریدا ہے، مسکراہٹ دباتے کہا گیا۔ اس نے زبردستی سرکہ لگا تو دیا، لیکن پھر انظر کی حرکتیں ان سب کو محظوظ کرتی رہیں۔ اوہ، تو تلافی کر رہے ہیں؟ انظر نے چہکتے ہوئے بیگ پکڑا۔ کائنڈ آف، جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ بولا۔ نکاح کے رشتے کے بعد ان دونوں میں بننے والا دوسرا رشتہ محبت کی پہلی سیڑھی دوستی کا تھا۔ کل انظر کی کہی باتوں کو سوچتے وہ اس سیڑھی پر بہت اوپر تک چڑھ گیا تھا۔ زرار صاحب آپ کو بڑی بیگم صاحبہ نیچے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ ملازمہ نے آ کر ثالیہ طائی کا پیغام دیا۔ زرار کے سر ہلانے پر وہ پیغام دے کر واپس چلی گئی۔ چلو تم بھی آؤ، اس کو دیکھتے زرار بولا۔ آپ چلے، میں یہ رکھ کر آتی ہوں، اس نے گفٹ بیگ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ اوکے۔ وہ پلٹ کر چھت کے دروازے پر پہنچا تو پیچھے آتی انظر کی آواز پر ایک ہاتھ دروازے پر رکھے مڑ کر اسے دیکھا، جو کہ اسے تھینک یو کہہ رہی تھی۔ میں نے سنا نہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے پچھلی بار کی طرح یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اسے تو آواز ہی نہیں آئی، جس پر مسکراتی ہوئی انظر اس کو گھورتے سائڈ سے نکلتی ہوا کے جھونکے کی طرح نیچے چلی گئی۔ اس کے پیچھے مسرور سا زرار زینے اترتا نیچے پہنچ کر ثالیہ طائی کے کمرے میں گیا، جہاں وہ دونوں ماں جی اور ابو جی بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ ثالیہ طائی کو اس دن کے بعد یوسف صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ ان کے کہنے پر یوسف صاحب نے زرار سے ان کے سامنے بات کرنے کا سوچا تاکہ انہیں بھی کچھ تسلی ہو۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اصل مدعے پر آئے۔ بیٹا، تمہاری ماں جی بہت پریشان ہیں۔ یوسف صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ ماں جی، سب ٹھیک تو ہے؟ ان کو دیکھتے وہ بولا۔ یوسف صاحب بیڈ پر دراز تھے، جبکہ وہ اور ثالیہ طائی دروازے کے قریب پڑے ٹوسٹر صوفے پر براجمان تھے۔ زرار، پہلے تم چھوٹے تھے، لیکن اب سمجھدار بڑے ہو چکے ہو۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، وہ بھی بن چکے ہو۔ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ میں چاہتی ہوں تم اب اپنی ذمہ داری کو سنبھالو۔ ان کی بات کا مفہوم سمجھتے زرار نے یوسف صاحب کو دیکھا، جس پر انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ باہر دل میں خوشکن جذبات لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھتی انظر نے سوچا، تایا یوسف اور ثالیہ طائی کے ساتھ زرار بھی بہت اچھے ہیں۔ زرار نے اسے ایک بہت پیارا پرفیوم گفٹ کیا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر وہ ناپ گھما کر دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں پر وہیں رک گئی۔ ماں جی، بس کچھ وقت اور، ان کا ہاتھ پکڑتے زرار نے التجا کی۔ وہ چاہتا تھا انظر بھی اس کے لیے وہ سب محسوس کرے جو وہ اس کے لیے کرتا ہے۔ اور کتنا وقت؟ 12 سال سے وہ بچی تمہارے نکاح میں ہے۔ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ نکاح کیا تھا وہ تو پورا نہ ہوا۔ اصلاح تعلقی کا قصوروار بھی اسے ٹھہرا کر تمہارے دادا جان نے آج تک اس سے وہ پیار نہیں دیا جس کی وہ حقدار ہے۔ ماں کی غلطیوں کی سزا اسے بچانے کے لیے تم سے نکاح کروایا، اور بیٹا تم نے کیا کیا؟ اسے ایک اور سزا دے دی۔ انہوں نے اچھے سے اس کی طبیعت صاف کی۔ باہر کھڑی انظر سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ یہ ثالیہ طائی کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ اس نے دیوار کا سہارا لیتے سوچا۔ اگر تم نے یہی کرنا تھا تو پہلے منع کر دیتے۔ میری انظر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ انظر کی ماں بن کر بات کر رہی تھی۔ اب زرار کچھ کہہ رہا تھا، پر وہ سننے سے قاصر تھی۔
دل کی دھڑکنوں میں ایک انتشار برپا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ یہ سب کب ہوا؟ اگر نکاح ہوا تھا تو اسے کچھ یاد کیوں نہیں؟ آخر وہی کیوں دوسروں کے کیے کی سزا بھگتے؟ اندر زرار کہہ رہا تھا، ماں جی، کوئی ماں جی نہیں۔ وہ روٹھے انداز میں بولی۔ انہوں نے انظر کے ماضی سے لے کر حال تک ہر بات اس کے گوش گزار کر دی تھی۔